حضرت امام احمد بن حنبل ایصال ثواب کے جواز پر جو فتویٰ لکھتے ہیں اس کی بنیاد اسی دعا کو بناتے ہیں اور فرماتے ہیں جب دعا سے بیماری ختم ہو سکتی ہے، جب دعا سے بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے، جب دعا سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، تو بالکل اسی طرح دعا سے قبر کا عذاب بھی ختم ہو سکتا ہے، رب کی ناراضگی بھی دور ہو سکتی ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی اسے مل سکتی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے، یہ نہیں فرمایا جانا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا ترجعون فیہ الی اللہ، تمہیں اللہ کے سامنے لے جایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بچہ ہے تو جوان ہونے کا انتظار نہ کرے کہ جوان ہو کر نیک بنوں گا، اگر کوئی جوان ہے تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرے کہ بڑھا ہونے کے بعد مسجد کو پکڑ لوں گا، مصلی کو پکڑ لوں گا، نہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تمہیں موت کی خبر ہی نہیں ہے، تمہیں موت کے وقت کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر بچے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو اور موت کی تیاری کرو، اگر جوان ہو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، اسی وقت بھی موت کو یاد کرو اور موت کی تیاری کرو، اور بوڑھے ہو تو بالکل اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ یہ آیت اللہ آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع موت، دعا اور ایصال ثواب۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرات، جب بھی اس دنیا سے کسی بھی انسان کا کوئی عزیز رخصت ہوتا ہے تو دل بڑا بے چین ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے، بڑا اداس ہوتا ہے، اور اتنا اداس ہوتا ہے، اتنا بے چین ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جانے والا جس جگہ گیا ہے کاش وہ مجھے بتائے کہ اس وقت اس کی کیا حاجت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، میں اس کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں وہ مجھے بتائے۔ لیکن جانے والا ایسی جگہ چلا گیا ہوتا ہے کہ وہاں کی دنیا کو، وہاں کے عالم کو نہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ جانے والے کی آنکھیں بند ہیں، زبان خاموش ہے، دھڑکنیں رکی ہیں، سانسیں تھمی ہیں، اور اس شخص کو جو بڑی انجمن میں رہا کرتا تھا، لوگوں کے ہجوم میں رہا کرتا تھا، تنی تنہا قبر کی کالی کوٹری میں ہے اور اس پر منو من مٹی لدی ہوئی ہے۔ ہر شخص یہ حسرت کر رہا ہوتا ہے کہ کاش جانے والا مجھے بتائے، ہمیں بتائے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حاجت ہے، ہم کسی طرح اس کی ضرورت کو اور حاجت کو پورا کریں۔ مگر قربان جائیے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی اور کریمی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بہقی نے اسے نقل کیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مرنے والا تم سے کیا طلب کر رہا ہے، پر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم سے کیا طلب کر رہا ہے۔ لوگوں تم نہیں سن رہے ہو کہ مرنے والا تم سے کیا چاہ رہا ہے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، میں سن رہا ہوں وہ تم سے کیا چاہ رہا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی گہرے پانی میں گر گیا ہو اور اسے تیرنا نہ آتا ہو۔ جب کوئی شخص گہرے پانی میں گر جائے اور اسے تیرنا نہ آئے تو ڈوبنے والا کس طرح تڑپتا ہے، کس طرح چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان سے منت و سماجت کرتا ہے تاکہ اسے بچا لیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہی حال میت کا ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور اسے عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب وہ روح عالم ارواح کے تقاضوں کو دیکھتی ہے، بھلے روح بڑی نیک کی کیوں نہ ہو، بڑی پرہیزگار روح کیوں نہ ہو یا گنہگار کیوں نہ ہو، ہر روح دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بھلے بندہ اپنے ساتھ بڑی نیکیاں کیوں نہ لے گیا ہو، بڑے بڑے اعمال اپنے ساتھ بندہ کیوں نہ لے گیا ہو، لیکن جب وہ اللہ کی شان کبریائی کو قبر میں دیکھتا ہے
یا عالم ارواح میں دیکھتا ہے تو اسے بڑے بڑے اعمال بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں. اس لیے ہر روح نیک ہو یا برے گنہگار ہو وہ دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اور آقا فرماتے ہیں اس وقت اگر کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے, اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے, تو آقا فرماتے ہیں اسے اتنی خوشی ملتی ہے اس روح کو جتنی خوشی تم میں سے کسی ایک شخص کو پورے دنیا کے حاکم بن جانے پر ملتی ہے, یا پوری دنیا کے خزانے مل جانے پر تم ایک شخص کو جتنی خوشی ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی میت کو دعا کے ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہر میت دعا کا انتظار کرتی ہے, اور جب اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں, ایصال ثواب کیا جاتا ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہے, صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے, تو وہ روح بڑی خوش ہوتی ہے. اور جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا وہ روح بڑی اداس ہوتی ہے. بس دفنا کر چلے آئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اسے فراموش کر دیا, وہ روح بڑی اداس ہوا کرتی ہے. امام عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا, عرض کیا کہ حضور ہم جو اپنی میتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں, حضور کیا ان دعاؤں کا میتوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ زندگی میں تو وہ اچھا عمل نہیں کر سکے, آج جب وہ مر گئے ان کے جو بعد کے لوگ بچے ہوئے ہیں, ان کی اولاد ہے, ان کے رشتہ دار, ان کے دوست و احباب ہیں, وہ دعائیں کرتے ہیں, تو کیا ہماری دعاؤں کا کوئی فائدہ میت کو پہنچتا ہے؟ اب حضور کے جملے سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں یفرحون کما یفرح احدکم بالہدیۃ. حضور فرماتے ہیں جب تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہو تو ہدیہ ملنے پر تم کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی میت کو دعا کے ملنے پر ہوتی ہے. تو پتا چلا میتیں دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں, اور جن کے بعد والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہیں, وہ مسرور ہوتی ہیں, اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا وہ میتیں بڑی آسودہ, بڑی رنجیدہ ہوتی ہیں. اور ایصال ثواب کرنا, دعا کرنا, میت کے لیے صدقہ و خیرات کرنا, یہ مومنین کے حقوق میں سے ہے, اور بالخصوص قرابت داری کے حقوق میں سے ہے, اور اس کے تقاضوں میں سے ہے. اس لیے کہ دعا جو ہے یہ مومن کی بہت بڑی طاقت کا نام ہے. دعا جو ہے یہ مومن کی بہت بڑا مومن کے لیے ہتھیار ہے. دعا کرنا, دعا عذاب اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے, دعا اللہ کے عذاب کو دور کر دیتی ہے, دعا تقدیروں کو بدلنے کی طاقت اس کے اندر ہوا کرتی ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کو اللہ کچھ عطا کرنا چاہتا ہے, کچھ دینا چاہتا ہے, تو اللہ اس بندے کو دعا مانگنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے, اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیتا ہے, اس لیے کہ اللہ اس بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے, اس لیے دعا کی توفیق عطا کر دیتا ہے. اور دعا کی طاقت کا اندازہ کریں, حضرت ایوب علیہ السلام ہیں, اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں, ایک زمانے تک, ایک بڑے وقت تک تکلیف میں وقت کو گزارتے ہیں, بیماری میں وقت کو گزارتے ہیں. ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پہلے سے بہتر صحت ان کو عطا فرماتا ہے. پھر اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, عمر نکل چکی ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. ایک اتفاق سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں ہوش کا ٹھکانہ نہیں ہے, آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں, جس کا کوئی موسم نہیں ہے, اور جو اس علاقے میں پھل پایا نہیں جاتا وہ بھی وہاں نظر آ رہا ہے. حیرت سے پوچھا یا مریم ان لک ھذا, اے مریم یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے, کون ہے جو تم کو یہ پھل لا کر کے دے رہا ہے؟ تو اب مریم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرماتے ہیں یہ بے موسم کے پھل دینے والا میرا رب ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر موسم کے, بغیر حساب و کتاب کے اسی طرح اپنی نعمتوں کو عطا فرماتا ہے. تو جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا, بڑھاپے میں ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, دل میں ایک امید جاگی, اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت ہاتھ اٹھائے. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی جگہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے بے موسم میں مریم کو پھل دینے والے رب, بھلے میری عمر گزر چکی ہے, مجھے بھی اولاد کا پھل عطا فرما.
اللہ وہی کھڑے کھڑے ان کی دعا کو قبول کر دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ بیٹے کی ان کو بشارت دے ڈالی. دیکھا اپنے دعا میں کتنی طاقت ہے. حضرت یونس علیہ السلام ہیں, مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی سمندروں کی گہرائی میں ہے. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اللہ سے مایوس ہو جاتا. زندگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, بچنے کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی. اگر کوئی ہوتا تو زندگی سے ہار جاتا. لیکن اللہ کے نبی ہیں, زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طرف کے ساتھ یہ جملے نکلتے ہیں کہ اللہ رب العزت مچھلی کو حکم دیتا ہے, مچھلی فوراً سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر کنارے پہ آ کر ان کو باہر نکال دیتی ہے. یہ ہے دعا کی طاقت. حضرت امام احمد بن حنبل سے توجہ چاہوں گا. کسی نے پوچھا کہ حضور, یہ جو ہم اپنی میتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, کیا اس کا کوئی فائدہ ہمارے میتوں کو پہنچتا ہے؟ اب توجہ چاہوں گا. حضرت امام احمد بن حنبل ایصال ثواب کے جواز پر جو فتویٰ لکھتے ہیں اس کی بنیاد اسی دعا کو بناتے ہیں اور فرماتے ہیں جب دعا سے بیماری ختم ہو سکتی ہے, جب دعا سے بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے, جب دعا سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں, تو بالکل اسی طرح دعا سے قبر کا عذاب بھی ختم ہو سکتا ہے, رب کی ناراضگی بھی دور ہو سکتی ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی اسے مل سکتی ہیں. دعا کا دائرہ صرف دنیا تک کے لیے محدود نہیں ہے. دعا کا دائرہ صرف اس جسم اور مادیت تک محدود نہیں ہے, بلکہ دعا کا دائرہ روح کے لیے بھی ہے, قبر کے لیے بھی ہے, آخرت کے لیے بھی ہے. دعا صرف زندوں کے کام نہیں آتی, دعا جس طرح زندوں کے کام آتی ہے, مرنے کے بعد والے لوگوں کے لیے بھی وہ کام آتی ہے. اب آئیے ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کو دیکھیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک دعا سکھائی, اپنے بندوں کو ایک دعا سکھائی, اور ایسی دعا سکھائی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کہ جس دعا کو ہر نمازی اپنی نماز کے اختتام پر ضرور پڑھتا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ سورہ ابراہیم ہے, آیت نمبر 41 ہے. دعا مانگنے کی ترغیب اور دعا مانگنے کا طریقہ اللہ بندے کو سکھا رہا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان جملوں سے آپ میں سے لگ بھگ ہر شخص واقف ہوگا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پروردگار مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے, اور جو تمام ایمان والے ہیں ان کو بھی بخش دے اس حساب لینے والے دن میں. یہ دعا ہے. اب ذرا اس سے پتا چلا جس طرح دعا زندوں کی دعا زندوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, اسی طرح زندوں کی دعا مرنے کے بعد کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. مرنے کے بعد کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اگر زندوں کی دعا کا فائدہ مردوں کو نہ پہنچتا تو پھر ہر مسجد میں 2 صفیں لگنی چاہیے تھی, اس تقسیم کے ساتھ, اس فرق کے ساتھ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں, اور جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں وہ الگ صف میں کھڑے ہو جائیں. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہرگز نہ پڑھیں ربنا اغفر لی ولوالدی. ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں. جس طرح زندے پڑھتے ہیں اسی طرح مردے جن کے ماں باپ مر چکے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. اسی مسجد میں آپ نے اس طرح کی تقریر دیکھی, اس طرح کی صف بندی دیکھی کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ الگ صف میں, جن کے ماں باپ مر چکے ہیں وہ الگ صف میں. تو پتا چلا جس طرح دعا زندوں کو زندوں کی فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح زندوں کی دعا مردوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اور اگلی بات بڑی توجہ طلب, اگر زندوں کی دعا مردوں کو فائدہ نہ پہنچاتی تو اللہ رب العزت ہرگز اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کی تعلیم نہ دیتا, کیونکہ اللہ کبھی بغیر فائدے کے اپنے بندوں کو کوئی تعلیم نہیں دیتا. تو اس سے پتا چلا کہ 1400 سال سے امت کا اس بات پر اتفاق ہے اور ان کا اس بات پر عمل اور اعتقاد ہے کہ دعا جس طرح زندوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد والے میتوں کو بھی دعا فائدہ پہنچاتی ہے. پھر آپ سمجھیں یہ موت ہے کیا؟ بعض لوگ سوچتے ہیں موت انسان کے وجود کی فنا کا نام ہے. انسان مر گیا تو فانی ہو گیا, ختم ہو گیا. اور جب انسان ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں موت انسان کے وجود کے اختتام کا نام نہیں ہے, بلکہ موت ایک دروازہ ہے جس دروازے سے انسان گزر کر ایک اگلے دور میں قدم رکھتا ہے. بس موت یہ ہے
جس طرح سے پیدائش انسان کے وجود کی ابتدا نہیں ہے، اسی طرح موت انسان کے وجود کی انتہا نہیں ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بھی بچہ نہیں آیا تھا تب بھی انسان زندہ تھا، اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ جب انسان کے ماں باپ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی انسان کا وجود تھا۔ تو جس طرح انسان کا وجود ماں کے پیٹ سے شروع نہیں ہوتا، اسی طرح قبر میں جانے کے بعد انسان کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ موت انسان کو مارنے نہیں آتی، بلکہ موت انسان کو کسی سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اگر موت انسان کو مارنے کے لیے آتی اور فنا کرنے کے لیے آتی تو آپ مجھے بتائیں، پوری دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں ملتا، مرے ہوئے آدمی کو پانی سے نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر موت انسان کو ختم کر دیتی اور مرنے سے انسان ختم ہو جاتا تو بہت سی ایسی فیملیز ہیں جنہیں عید میں بھی نیا کپڑا میسر نہیں ہوتا، مردے کو نیا کپڑا پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر موت نے انسان کو ختم کر دیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، مر کے مٹی میں مل گیا، تو بہت سے لوگوں کو خوشبو میسر نہیں آتی، اسے خوشبو کی بوتلیں اس پر اڈلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ لیکن شریعت کا حکم ہے اسے غسل بھی دو، بہترین لباس بھی پہناؤ، خوشبو بھی لگاؤ، اور قبر میں اتارنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے کی طرف بھی کر دو۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ اسے موت مٹانے نہیں آئی، بلکہ موت تو اسے کسی سے ملانے آئی ہے۔ اور جب انسان کسی سے ملنے جاتا ہے تو باضابطہ تیاری کر کے جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ جاتا ہے۔ ایک بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں حفیظ جالندری، انہوں نے ایک شعر کہا سوال کے طور پہ، اور اس کا جواب دیا پیر نصیر نے۔ سوال کیا ہے؟ توجہ سے سنیں۔ سوال کیا خود سے کہ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہی ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہی ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ اب پیر نصیر نے اس کا جواب دیا، کہا اس لیے نہلایا گیا ہوں کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحد نہا کے چلے۔ اور کون ہے نصیر ایسا کریم جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ تو موت انسان کو مٹانے نہیں آتی ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی آپ پروٹوکول دیکھیے، جب تک یہ زندہ تھا امام آگے تھا یہ پیچھے تھا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہ آیا تھا، امام آگے تھا یہ پیچھے تھا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا یہ پیچھے تھا، امام آگے تھا، حرم کعبہ میں بھی گیا تھا تو امام آگے تھا یہ پیچھے تھا۔ لیکن یہ مر کے کیا ہو گیا ہے کہ آج سب پیچھے ہے، یہ آگے ہے۔ بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑے ابدال، بڑے سے بڑا غوث بھی پیچھے ہے اور یہ آگے ہے۔ یہ کیا بن گیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے اسے آگے ہی رہنے دو، اس لیے کہ یہ بہت آگے نکل گیا ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد اسے دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ تو پتا چلا موت انسان کو مٹانے نہیں آتی ہے، بلکہ موت انسان سے کسی کو ملانے آتی ہے۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، ہر مسئلے میں جھگڑا ہے۔ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ نبی آخری نبی ہے کہ نہیں؟ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ اللہ کے وجود میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہے اور کچھ نہیں مانتے کہ اللہ نہیں ہے۔ لیکن صرف موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی مانتا ہے کہ ایک دن مر کر جانا ہے۔ تو موت ایسی حقیقت ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ذرا جملوں پہ غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے، یہ نہیں فرمایا جانا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ترجعون فیہ الی اللہ، تمہیں اللہ کے سامنے لے جایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بچہ ہے تو جوان ہونے کا انتظار نہ کرے کہ جوان ہو کر نیک بنوں گا۔
اگر کوئی جوان ہے تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرے کہ بڑھا ہونے کے بعد مسجد کو پکڑ لوں گا، مصلی کو پکڑ لوں گا. نہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. تمہیں موت کی خبر ہی نہیں ہے، تمہیں موت کے وقت کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر بچے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو اور موت کی تیاری کرو. اگر جوان ہو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، اسی وقت تب بھی موت کو یاد کرو اور موت کی تیاری کرو. اور بوڑھے ہو تو بالکل اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. یہ آیت پاک کا مطلب ہے. ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اچھے سمجھانے والے بزرگ گزرے ہیں. ان کی باتوں میں بڑا اثر، پر اثر ان کی گفتگو ہوتی تھی. انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے، توجہ سے سنیں. مصر کے ایک علاقے میں ایک عجیب قانون تھا، ایک عجیب دستور تھا. پتہ ہے کیا دستور تھا؟ دستور یہ تھا کہ وہ ہر سال کی پہلی تاریخ کو اپنی سرحد کے، ملک کی سرحد کے باہر چلے جاتے، وہاں مسافر کا انتظار کرتے. جب سب سے پہلے کوئی مسافر اندر داخل ہوتا اسی کو اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے. نہ کوئی الیکشن، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، بس جو تقدیر سے اندر داخل ہو گیا اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے. لیکن اتنی خوشی کی بات نہیں ہے. بادشاہ بنا لیتے تھے تو اس کی ایک مدت ہوتی تھی، اس کا ایک وقت ہوتا تھا، اتنے سال تک فکس. اس کے بعد ایک بڑے ڈراؤنی جنگل میں، بڑے دہشت والے جنگل میں، جسے دیکھ کر لوگ ڈر جائیں، ایسے جنگل میں جہاں بڑے وحشی جانور ہوا کرتے تھے، اسے باندھ کر زبردستی لے جا کر وہاں چھوڑ دیتے تھے. جب تک راجا ہے، جب تک اس کا وقت ہے، وہ حکومت کرے، عیش کرے، مستی کرے، جو چاہے وہ کرے. جیسے ہی وقت پورا ہو گیا اسے جنگل میں لے جا کے ڈال دیتے تھے. ایک بار ایسا اتفاق ہوا، ایک مسافر اندر آیا، اللہ والا تھا، اندر آیا، سارے لوگ اسے پھول مالا ڈالنے لگے. حیران کہ بھئی اتنا زبردست استقبال آخر کیا وجہ ہے؟ تو سب لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ملک کا دستور ہے، یہ قانون ہے کہ ہم جو یہاں داخل ہوتا ہے پہلی تاریخ کو سب سے پہلے ہم اسے جو ہے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اس نے کہا کہ میں تو غریب آدمی، مجھے کوئی حکومت کا پتہ ہی نہیں، حکومت کس طرح چلانا آتا ہے، مجھے کچھ آتا ہی نہیں. اور لوگوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے پوری ٹیم رہے گی، وہ تمہارے لیے حکومت کے کام کو آسان کر دے گی. اور جو ٹیم ہوتی ہے نا چلانے کے لیے، تو چائے والا بھی حکومت کر لیتا ہے، چائے والا بھی کسی کو بیٹھ سکتا ہے. تو جب لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو وہ مان گیا. تب لوگوں نے بتایا کہ شرط یہ ہے کہ اتنے دن تمہاری مدت رہے گی، اس کے بعد سیدھے تمہاری موت رہے گی. وہ ڈر گیا، وہ کرسی پہ بیٹھنے سے انکار کرنے لگا. کہا کہ اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا وقت ہے کرسی پہ مست بیٹھو، راج کرو، حکومت کرو اور مستی کرو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس نے کہا میرا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا جب میں حکومت کا راجا اور حکمران بن جاؤں گا تو ہر کوئی میری بات کو مانے گا، میں جو کہوں گا اس پہ عمل کرو گے. بالکل کریں گے، لیکن ہاں تم جو قانون ہے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے کہ تم کہو کہ 10 سال کی مدت ہے تم 20 سال کر دیں، یہ نہیں کر سکتے. اور جب تم کو لے جا کر ڈالا جائے گا جنگل میں، اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جا سکتے. یہ دو چیزوں کو چھوڑ کر تم جو چاہے وہ کرو گے، ہم تمہارے حکم کو مانیں گے. وہ کہا کہ اب مرتا کیا نہ کرتا، بیٹھ گیا کرسی پہ. اللہ والا تھا، بڑے اچھے سے حکومت کرنے لگا، سب کا دل جیت لیا. ہر کوئی یہی کہنے لگا کہ آج سے پہلے ایسا حکمران نہیں آیا. جتنے بھی آئے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ چند دن کے لیے آیا ہوں، بڑا عیش کر لو، مستی کر لو، موج کر لو، پوری رعایا بھاڑ میں جاتی ہے تو جائے، اب میں خوش رہوں. بس یہی سوچتا تھا. یہ بڑا زبردست آدمی آ گیا ہے. تب کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک ٹیم تیار کی، بڑی زبردست ٹیم تیار کی. اس نے حکم دیا، توجہ سے سننا، اس نے حکم دیا کہ جس جنگل میں بادشاہ کو لے جا کے پھینکتے ہیں نا، تم وہ سارا جنگل کاٹ دو، اور جو وحشی جانور ہیں ان کو بھی مار دو، جو بھاگ جائیں چھوڑ دو، سارا جنگل کاٹ دو، اور وہاں پھلدار درخت لگاؤ اور اس کو جو ہے گارڈن کی طرح بناؤ، وہاں کنویں کھودو، تالاب بناؤ، اور اس طرح تم کرو. ایک ٹیم کو لگا دیا. خبردار کسی کو پتہ نہ چلنے پائے گاؤں میں، یہ صرف ٹیم ورک کام کرے گی. وہ علاقے سے بہت دور تھا اگلی طرف، تو لوگ کام کرنے لگے. جب اس کا وقت پورا ہوا، فجر کی نماز کے بعد سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کیا کہتے ہیں بیڑیاں ہتھکڑیاں سب لے کر کھڑے ہو گئے دروازے پہ. دروازہ اس نے کھولا. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کا وقت پورا ہو گیا، اب آپ کو پکڑ کر لے جانے آئے ہیں. کہا کہ مجھے پکڑ کر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی خوشی سے اپنے پیروں پر چل کر وہاں تک جاؤں گا. اس لیے کہ آج سے پہلے کوئی خوشی سے جاتا ہی نہیں تھا، سب کو پتا تھا کہ جا کے مرنا ہے، تو ہر کوئی بچنے کی کوشش کرتا، لوگ زبردستی باندھ کر لے جا کے پھینک کے آتے. لیکن آج عجیب شخص ہے، اپنے پیروں سے خوشی سے جا رہا ہے. جب شام کو وہاں پہنچے، اتنا لمبا سفر کر کے پہنچے، لوگوں کا کہ ہوش کا ٹھکانا نہیں ہے. جو وحشی
جانور جہاں رہتے تھے اور جس جنگل کو دیکھ کے ڈر آتا تھا، آج تو وہ خوبصورت باغ بنا ہوا ہے، وہ دوڑ کر اس باغ میں داخل ہو گیا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں ہر کوئی اپنی دنیا کے چکر میں پھنسا رہتا، لیکن یہ کرسی پہ بیٹھ کر جہاں جانا طے ہے اسے فراموش نہیں کیا، بلکہ وہ یہ سوچتا رہا جانا تو ہے ہی، کم سے کم اسے ایسا بنایا جائے کہ جہاں جانے کے بعد مجھے سکون حاصل ہو سکے، وہاں مجھے اطمینان مل سکے۔ تو وہ سارا وقت یہاں پر عیش کرنے کی بجائے اس جگہ کو خوبصورت بنانے میں، اس جگہ کو بھلا بنانے میں، اس جگہ کو بہتر بنانے میں اپنے وقت کو لگاتا رہا، اس لیے وہاں جانے کے بعد بھی اسے کوئی ملال کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ بالکل یہی مثال ہماری دنیا کی ہے، کسی کو 40 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال، جانا کبھی نہ کبھی تو ہے ہی، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، جو صبح لذت کے ساتھ گزارنی ہے اس ایک صبح کے لیے ہم اللہ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں؟ جہاں جانا طے ہے اس جگہ کے لیے کیا بنا رہے ہیں، اس جگہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، روح نکالتے ہیں، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، بڑی دوستی، بڑی محبت ہو گئی۔ جب دوستی ہو گئی اس نبی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک بات کی، کہا کہ بھائی اسرائیل میرا ایک کام کرو گے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ کام ہے کہ جب بھی تم میری روح نکالنے کے لیے آنا تو اچانک نہ آنا، فوراً آگ نہیں دھبکنا، بلکہ مجھے پیغام بھیجنا، پہلے کوئی قاصد بھیجنا، پہلے کوئی نشانی بھیجنا، اس کے بعد آنا تاکہ میں تیاری کر سکوں، الرٹ ہو جاؤں کہ مجھے جانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، کچھ دن گزرے، زمانہ گزرا، اس کے بعد ایک دن آ گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس نبی کے سامنے اور آ کر سلام دعا ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، اچانک آنا ہوا؟ کہا جی حضور آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی نے کہا کہ تمہارا تو وعدہ تھا مجھ سے کہ تم بغیر پیغام بھیجے نہیں آؤ گے، تم بغیر قاصد بھیجے نہیں آؤ گے، اچانک آج کیسے آ گئے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا جی میں نے تو پیغام بھیجا تھا، میں نے تو قاصد بھیجا تھا، میں نے تو نشانی بھیجی تھی، کہا کوئی نشانی میرے تک تو نہیں آئی، کوئی پیغام لے کر میرے پاس نہیں پہنچا۔ تو توجہ سے سننے کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے پاس کوئی پیغام نہیں آیا، یہ داڑھی کا پک جانا میرا پیغام نہیں ہے تو اور کیا ہے، تمہارے دانتوں کا کمزور ہو جانا میرا پیغام نہیں ہے تو کیا ہے، تمہاری کمر کا جھک جانا اور ایک قدم بھی لاٹھی کے بغیر نہ چل پانا یہ میرا پیغام نہیں ہے تو اور کیا ہے، کتنے عزیزوں کو کندھوں پر لے کر جانا اور تنہے تنہاؤں سے قبر کی کالی کوٹری میں ڈال کر چلے آنا یہ میری نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے، میں کسی کے پاس بغیر نشانی کے نہیں جاتا، میں ہر کسی کو نشانی دے کر جاتا ہوں، اسے پیغام دے کر جاتا ہوں، اسے الگ کر کے جاتا ہوں۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے، جو چیز اسے یاد رکھنے کی سمجھ میں آتی ہے وہ اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور جسے ہلکا سمجھتا ہے اسے فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو پکی چیز ہے، جو ہونے والی چیز ہے، جو ہم دنیا کی چند لذتوں کے لیے اس حتمی چیز کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اپنے بڑوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ موتیں، روحیں، میتیں اپنے لواحقین سے دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو وہ انتظار کرتی ہیں کہ دعائیں بھیجے تاکہ کوئی یاد کرے، تاکہ ان کے لیے کوئی خیر کا معاملہ اللہ فرما سکے۔ اور میں نے دلیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا جس طرح دعائیں زندوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں اسی طرح دعائیں مردوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، جس طرح دعاؤں سے زندگی سنورتی ہے اسی طرح دعاؤں سے قبر کی اندھیری اور قبر کی کالی کوٹری بھی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ، جو کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کرتا ہے، او احدہما فی کل جمعۃ، ہر جمعہ کے دن اگر ماں باپ انتقال نہیں کیے ہیں، صرف کوئی ایک انتقال کیا ہے ماں باپ میں سے، ان کی زیارت کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں غفر لہ، صرف ماں باپ کے قبر کی زیارت کرنے سے اس زندے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جا کر قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے، جا کر وہاں بہت بڑا کیا کہتے ہیں پورے استغفار کی لائن لگانے کی بات نہیں ہے، صرف ماں باپ کی جو قبروں کی زیارت کرتا ہے جمعہ کے دن غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کتبہ برًا، اسے اللہ کے نزدیک
अबरार में से लिख दिया जाता है, नेकोकार में से लिख दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आप सबको तौफीक अता फरमाए, हम अपने भी कब्र की तैयारी करें और जो हमारे दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन्हें भी याद रखें, उनके लिए भी इसाले सवाब करते रहें, उनके लिए दुआएं करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आप सबको दुनिया से जाने से पहले दुनिया आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के ऐश में रहते हुए कब्र की सख्ती से बचने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला